بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عبادت میں اضافہ فرما لیں. صلوات سارے صلوات. اس جلیلۃ القدر خانہ میں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جہاں بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی دعائیں، قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے خصوصی دعا فرمائے. شمسی برادران کے مرحومین، بالخصوص ہمارے بھائی نثار حسین شمسی صاحب آل اللہ مقامہ، مالک حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور میں میرا اللہ اب تاجیل فرمائے. لمبی زحمت نہیں ہے، شام تک مجلس رہے گی، ذاکرین آتے رہیں گے. میرا شیڈول کچھ اس طرح کا ہے، حاضری میری 3 بجے کے قریب تھی، لیکن شیڈول کی تبدیلی کی وجہ سے مجھے آغاز کا شرف مل گیا ہے. آپ زیادہ تکلیف میں آپ کو نہیں دے رہا، بس ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے ساتھ. اجازت ہے جی میں بات کر. صاحبان محترم، جس مہینے میں ہم موجود ہیں، رمضان کا مہینہ، اچھا ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں. آپ کا نام بھائی کیا؟ مدد. ماشاء اللہ مدد پیر. میں بڑا متاثر بھی ہو رہا ہوں کہ بڑے باخبردانات دوست بیٹھے. کرونا ختم ہوئے 3 سال ہو گئے، لیکن کربلا گام شاہ میں SOPs پہ عمل ابھی بھی ہو رہا ہے کہ رل کے نہیں بہنا. 2 ادھر بیٹھ گئے، 3 ادھر بیٹھ گئے. کر لیں زحمت. مہربانی. آپ جی ہیں سر، آپ نے مدد علی کی مدد نہیں کی، میری گزارش ہی سنو. مطلب ماحول بن جاتا ہے. ایک کم آپ کو بھی جو آگے ہیں انہیں بھی آگے آنا پڑے. آ جائیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اچھا ویسے یہ نہ کہیں کہ ریاض رضوی صاحب کو اپنی مجلس بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، جہاں بھی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں نا، کوشش کر کے ممبر کے قریب بیٹھا کرو. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ہاں ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے. مہربانی سر. جی بسم اللہ سر. آپ جیئیں، آپ زندہ ہو. اجازت ہے جی بیٹا بات کر رہے. اچھا میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اسے میری جان مزید کم کریں، آواز ذرا کم، ایکو بھی اور وہ بھی، بیس کو تھوڑا صاف رکھیں. بس اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں. رمضان کا مہینہ پورے سال کا اکلوتا مہینہ ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے
یہ میرا ہے. کیا کہنا ہے. آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. یعنی اس مہینے کو جو ریگولر مجلس اور وابستگیاں رکھتے ہیں وہ میری بات کو یقیناً تائید والے پہلو سے لیں گے کہ اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے. شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں. ہم پنڈ شہر بولتے ہیں، عربی میں بیٹا شہر مہینے کو کہتے ہیں. تو اسے کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ آپ کو میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو آپ نے بالکل آج پہلی دفعہ سننی ہے. میں کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم پہ وہی تھوڑی ہوتی ہے کہ جی جو میں آج کرنے لگا ہوں بس پہلی دفعہ. نہیں، آپ کے ذہنوں میں رمضان میں صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تورات بھی اتری تھی. رمضان میں بیٹا یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں. رمضان میں انجیل بھی نازل ہوئی تھی. رمضان ہی میں مدد پیر زبور بھی اتری تھی. لیکن میرے اس ملک کے ماشاءاللہ دینی حلقے اسلامی اسکالر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. حالانکہ باقی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہی کہا جاتا ہے. تورات بھی جی اللہ کا کلام تھا، زبور بھی اللہ کا کلام تھا، انجیل بھی اللہ کا کلام تھا. لیکن عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں لیکن انجیل اترنے کا ذکر کوئی نہیں کرتا. موسیٰ کو نبی مانتے ہیں لیکن زبور اترنے کی بات، تورات اترنے کی بات نہیں ہوتی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب چاروں آسمانی کتابیں اسی مہینے میں اتری ہیں، پھر جتنے جشن ہوتے ہیں نزول قرآن کے ہوتے ہیں. تورات کا جشن کہیں نہیں ہے، کسی مسجد میں انجیل کی بات ہی نہیں ہے، کوئی اسلامی پلیٹ فارم پہ کوئی کسی بھی طرح کسی خطہ وہ بس قرآن کی بات کیوں کرتے ہو. کہتے ہیں جی قرآن اتنا مکمل ہے کہ جب قرآن کا ذکر ہو جائے پھر باقی کسی ذکر کی ضرورت ہی نہیں. یہ نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. جب قرآن کا تذکرہ ہو جائے پھر باقی ذکروں کی ضرورت نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے قرآن کو اللہ نے وہ مقام دی ہے چوتھے نمبر پہ. لیکن مقام اتنا ہے کہ جب اس قرآن کی بات کی جائے اور اگر میرا مجمع اجازت دے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس شام تک رہنی ہے. میں آغاز ہی میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ حسن میرا بھتیجا ہے، بانیان میرے بھائی ہیں، نثار شمسی بھائی سے ایک پرانا تعلق تھا. ہم وہ چاہتے ہیں کہ نبھتا رہے، حاضری ہوتی رہے. آپ کو میں کلیئر یہ کر رہا ہوں کہ مغرب کے ٹائم آپ نے افراتفری میں نہیں جانا. لاہور میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے لگتے ہیں شام کے ٹائم. موٹر سائیکل والا سائیکل کو مار رہا ہے، سائیکل والا پیدل سے ٹکرا رہا ہے، ویگن والا بس میں لگ رہا ہے. ہر بندے کی جلدی ہے میرا مکروہ نہ ہو جائے. شام کو آپ نے کلیئر ذہن رکھ کے بیٹھنا ہے. اور میری ان ملت کے روزہ داروں سے بھی اپیل ہے، روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ. مہربانی سر، مہربانی سر. ماشاءاللہ آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. ہر پہلو مجالس میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. اور یہ جو ہم ممبر پہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا. روزہ اسے میں تھوڑا واضح کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. ایسے کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ لائیو والوں کو زندگی دے. ہمارے بندے بھی کچھ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے لائیو نہیں ہونی چاہیے، یہ ماحول نہیں بنتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے تب بھی کہا تھا لائیو مجلسیں چلنے دو.
اس لائیو کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ اب اس ملک میں کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا. اور یہ جو نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہے نا، یہ بھی بڑا کمال ہے. میں مدد پیر جی، میں علی شاہ جی سمجھتا تھا کہ یہ نکاح ٹوٹنے والا مسئلہ جو ہے نا، یہ بس ہمیں چھوٹے لیول پہ گلی محلے تک ہے. اس الیکشن کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ تو دور تک بگڑا ہوا ہے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آزاد بندے زیادہ جیتے. آزاد جیتنے والوں کے بانی نے کہا کہ کیونکہ لیگلی آئینی مجبوری ہے کہ آزاد الیکشن جیتنے والوں کو کسی نہ کسی جماعت کو، پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا. جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب کو دوستوں نے مشورہ دیا کہ جی کس پارٹی میں آپ بندے بھیجیں گے. خان صاحب نے کلیئر کہا کہ جی میرا کسی پہ اعتبار ہی نہیں ہے سوائے شیعوں کے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں. میری ایک روٹین ہے، میں زندہ اور موجود باتیں زیادہ کرتا ہوں، اور یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ میری قوم کے بچوں کو حالات کا پتہ چلتا رہے. ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، اور یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے تھوڑی بنایا ہے. اچھا، ہم بڑے مطمئن ہوئے کہ جی ہمارے ایک شیعہ عالم دین نے زندگی میں پہلی دفعہ ابا امامے سمیت کسی شیعہ نے اس طرح کسی جماعت کو سپورٹ کیا. راجہ ناصر عباس ہمارے محترم ہیں، اللہ انہیں زندگی دی. MWM کے پلیٹ فارم سے انہیں پیغام بھی مل گیا کہ جی جتنے جیتے ہوئے MPAs MNAs ہیں وہ آپ کی پارٹی جوائن کریں گے. راجہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ جی یہ خان صاحب نے اگر مجھ پہ اعتبار کیا ہے تو پھر یہ پارٹی میری نہیں ہے، یہ جو فیصلہ خان صاحب کریں گے وہی ہوگا. سارا ماحول ٹھیک تھا. جب ہمارے دہشت گرد قبلوں کو پتہ چلا نا، انہوں نے کلپ چڑھا دیے کہ جس PTI کے بندے نے کوئی شیعہ جماعت جوائن کر لی اس کا نکاح. اب کیونکہ جس انداز میں آج مجلس جب شروع ہوتی ہے نا تو بندوں کا مائنڈ ہی نہیں بنتا. اگر کسی کا دل چاہ بھی رہا ہو نا کہ میں رضوی صاحب نے سبحان اللہ آکھا، وہ شرمی چپ رہتا ہے. دوسرے بندے نے کہنا تینوں بڑی سمجھ آ رہی ہے، اور کوئی کچھ نہیں کہتا. میری بات کو ذرا باریکیوں سے دیکھا کرے. اب جوائن کرنے کا ذہن بن چکا ہے. خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، راجہ صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں. لیکن جب فتوے شروع ہو گئے کہ اگر کسی PTI کے بندے نے شیعہ جماعت میں شمولیت کر لی اس کا نکاح ٹوٹ جائے. سب سے زیادہ احتیاط عمران خان صاحب نے کر دی کیونکہ معاملہ نکاح کا تھا. میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کب تک آپ نے یہ رولے اسی طرح کرنے ہیں جی نکاح تو بندے بھی بلیک میل ہو جاتے. میں کربلا گامِ شاہ کے شمسی برادران کے اس سالانہ پروگرام کے آغاز میں ان اسلامی دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آل محمد کا ذکر کرنے کی محفل میں بیٹھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کے مولویوں سے پوچھ کے ہمیں بتایا جائے کہ جب حضرت آدم کا نکاح ہوا تھا تب اس نکاح میں حق مہر کیا رکھا گیا. کیا کہنے آپ جیئے سر. بہت شکریہ. جی مہربانی سے جاؤ جا کے اپنا اسلامی لٹریچر پڑھو اور ہمیں بتایا جائے.
سب سے پہلا نکاح، اس نکاح کا ہمیں حق مہر بتایا جائے. دیر نہیں کر رہا کیونکہ اگلے پروگراموں تک جانا ہے. حضرت آدم کی نظر حوا پہ پڑتی ہے. غیب سے آواز آئی، آدم اس بی بی سے تیرا نکاح ہوگا. بابا ہمیں کے تھے، کہنے لگے دیر کیا ہے. اور میں وضاحت کی کروں، جب حضرت آدم نے کہا نا دیر کیا ہے، غیب سے دوسری آواز آئی، آدم تم میں کہ پوری دنیا انسانیت کے والد ہو، باپ ہو، نکاح سے پہلے حق مہر ضروری ہے. آدم اگر تو نے آج حق مہر نہ دیا، تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہونے، یہ تو بچیں گے حق مہر سے. آدم حق مہر تمہیں دینا لازم ہے. نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک، اللہ جانے اس مجمع میں سے کتنے بندے ذہنی طور پہ قریب ہیں. جب غیر سے آواز آئی نا حق مہر پہلے ہوگا تو نکاح ہونا ہے. حضرت آدم نے کہا میں پوری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوا رہا ہوں. غیب سے پھر آواز آئی، حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے، اس جنت کے مالک کوئی اور ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ جیئے سر، آپ صلی اللہ سلامت رہے. حق مہر ملکیت ہی ہوتا ہے. آدم ملکیت سے، ہمارے بابا بشریت، بابا انسانیت، حضرت آدم نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. حق مہر ضروری ہے، نکاح ہو نہیں سکتا. جنت نے کہا میں حق مہر میں لکھی جا نہیں سکتی. آدم کہتے ہیں میرے اللہ یہ میرا جنتی لباس بھی بڑا قیمتی ہے. کہا ہم نے پہلے کہا تھا ملکیت سے دو. جب جنت سے نکالے جاؤ گے اگر یہ لباس ساتھ گیا نا پھر تیرا ہے. اس کا مطلب جنت کے لباس باہر نہیں جا سکتے، لیکن جو مالک ہوتے ہیں جہاں چاہیں منگوا لیں. اب صاحبان گرامی قدر، مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم بہت پریشان ہو کے انہوں نے محسوس کیا کہ بری طرح مشکلوں میں گھر چکا ہوں، غیب سے پھر 5ویں آواز آئی، پریشان نہیں ہوتے، 9 دفعہ ان پہ درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے. اوے میری جان، ہم کس سے پوچھیں، ہم کس سے کہیں کہ جن کے صدقے تیرے ابے کا نکاح پکا ہو رہا ہے تیرا ٹوٹ جاتا ہے. یا اہلیہ. لہذا صاحبان گرامی قدر، میں جو بات جہاں سے شروع کی تھی، بات سے بات نکلتی ہے، بات آگے نہ بڑھے، میں اسی کو وہیں پہ لانا چاہتا ہوں. رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنا کہا. آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. اچھا تسلی رکھنا، سارا دن میری طرح بغیر سوزیوں کے بندوں نے نہیں آنا. جس بات کے لیے آپ زحمت فرمائے بیٹھے ہیں نا، تقدیر اگر مولوی لے آئے نا تو متھے تے وٹ نہ پایا کر. مجھے ذاکر خود اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. اور بابا جی جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے اس شیعہ کو چیک کروانا چاہتا. سارے نہیں سمجھیں گے آپ. لہذا ذاکر سارا دن آپ نے سننے ہیں، سنتے بھی ہو، بلکہ باہر جا کے مجلسوں کے اشتہار آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 16 ذاکر ہوتے ہیں مجلس میں اور برکت کے لیے ایک مولوی ہوتا ہے. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اپنے محلے میں کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر اسے قصیدہ شروع کرو گے، وہاں بیٹا بات کام آتی.
لہذا یہ باتیں اگر کبھی اتفاقاً سننے کا موقع ملے نا تو بوجھ سمجھ کے نہیں، ان باتوں کو ذہن میں جگہ دیا کرو۔ اور جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے نا کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ، وہ آپ سے نہیں کہا، میں نے ان سے کہا ہے جن کا دیر ہو جائے تو روزہ، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ٹائم کی وجہ سے مکروہ کب ہوتا ہے؟ افطار کا ٹائم ہو جائے، تیرے منہ میں کھجور نہ بھی جائے، آٹومیٹکلی روزے کو افطار اپنے ٹائم پہ ہو جانا چاہیے بھیا۔ جب افطاری کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے سموسہ نہیں بھی چکھا نا، روزے کو کھل جانا چاہیے جب وہ اس ٹائم تک لمٹ تھی روزے کی۔ اب آپ تو مجھے سید صاحب سمجھتے ہوئے احتراماً چپ ہے، لیکن جو لائیو سن رہے ہوتے ہیں نا وہ پتہ ہے تبصرے کیا کرتے ہیں؟ ابے کوئی شیعہ مولوی وہ ساؤنڈ اسپیکر پہ کہہ رہا ہے، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ نہ بھی کھاؤ تو روزہ کھل جاتا۔ یہ شیعہ مجمع تو اپنے مولویوں ذاکروں کو داد دینے کے لیے آتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ جی بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے۔ اور میری جان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو لائیو کہیں بیٹھ کے سن رہے ہو، آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ ریاض رضوی نے کیا کہہ دیا روزہ بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے؟ میں کوئی وزیرستان میں باتیں نہیں کر رہا، میں پنجاب میں بات کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا، اب تو سارے بچے بڑے ماڈرن ہو گئے، ایک زمانہ ہوتا تھا جب پنڈ میں بندے پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، آج میں سرگی اٹھ نہیں سکیا، میرا کل بھی اٹھ پیرا سی، میرا آج بھی اٹھپیرے کا مطلب، آپ تو خیر سارے گلبرگ کے رہنے والے ہو، آپ کو تو اٹھپیرے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اٹھپیرا بیٹا اسے کہتے ہیں جس میں بندہ سحری اٹھ کے کھاتا ہی نہیں ہے۔ کہ مولویوں سے پوچھو جی آج میں سحری اٹھ نہیں سکا اور میں نے روزہ رکھ لی ہے، مولانا کہیں گے بھائی تیرے 2 روزے ہیں، تیرے ڈبل روزوں کا ثواب ہے، تو نے اٹھپیرا روزہ رکھ لی ہے۔ اٹھپیرا اسے کہتے ہیں جس میں بندہ کھاتا کچھ نہیں۔ اب آپ چپ رہیں گے، مجھے دکھ ہوگا، میں نے مکروہ کرنے والوں سے پوچھ نہیں سکتا کہ جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھول کیوں نہیں؟ کیا کہنے آپ جیئے سر۔ اور حضور علی مرتبہ دیکھیں، جس اللہ نے ویسے 11:22 پہ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ کوئی شمسیاں دے موجزے نے، یہ سبزواری پیر جڑے نا، یہ موجز انواع قبیلے دا لو، یہ موجزہ زندہ شمسیوں کی مجلس میں ہو رہا ہے، بندے ستے بھی پے نے، میں نے داد بھی دے رہا ہے۔ اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت۔ فریش ہو جاؤ، بیدار ہو کے میری اپیل پہ دھیان دیں۔ جس اللہ نے میری جان روزہ رکھنے کا وقت بتایا ہے، اس نے افطار کا وقت نہیں بتایا۔ بھئی وہ روزہ رکھنے کا تو بتا رہا ہے، تو افطاری کا نہیں بتا رہا۔ قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا کہہ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزوں کو پورا کرو لیل تک۔ لیل قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو آپ ریگولر نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ قدر، جس کی پہلی آیت میں نے پڑھنے کا شرف لیا ہے، اِنَّا انزلناہ فی، ماشاءاللہ۔ جو آیتیں یاد ہیں نا وہ ذاکروں مولویوں کے آگے آگے پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مجلس لائیو ہوتی ہے، مسلمانوں کے بچے کہیں سننے کا موقع مل جائے، شامی ابے نو پوچھ دینے شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے، لہذا بولا کرو، یہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔
کیونکہ پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا ہے جی ان کا قرآن وکھرا ہے، ان کا رب وکھرا ہے، ان کا اللہ وکھرا ہے، ان کا رسول وکھرا ہے، یہ صرف علی علی کرتے ہیں، نبی سے واقف نہیں ہے، نبی کو جانتے نہیں ہیں، نبی کا ان علم نہیں۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، تو بچوں کو سمجھاتا ہے شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ کنے سارے کامران نے، یا علی مدد۔ بسم اللہ، بیٹھیں جی، اجازت ہے جی میں بات کروں؟ صحیح، آپ جی ہیں، انتظار تھا جی مجھے، مالک نے ہمیشہ کامران رکھے، عزاداروں کے نصیبوں میں کامرانیاں ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے روزوں کو پورا کرو۔ ایک اونج روزے، دوجا سٹارٹ مولوی، اوکھے ہوئے بیٹھے، اب اچھی طرح زیارت کر لو، مزے لینا، انجوائے کرنا۔ کل میرے غریب خانہ پہ آپ آ رہے ہیں صاحب، انشاءاللہ بچوں کڈو تے یا علی کرنا ہوں گے جی۔ بسم اللہ۔ میرا غریب خانہ گجرا والا میں ہے، ایک چھوٹا سا دیہات ہے، دیہات سے میرا تعلق ہے۔ تسی تے سارے لکھنؤ دے ہو، لاہور چ آ کے بندے ایڈے پیڈے ہو جاندے نے، میں پتہ نہ لگ جائے اسی بھی پنڈوں آئے۔ کل پروگرام میں ذاکرین زیادہ ہے میرے ہاں پہ، پچھلے سال کی بات ہے، نہیں جس سال آپ آئے تھے، تسی آؤ تو پھر مولویوں کا دھیان زیادہ ہونا۔ شامی مجھے فون آ گیا جی آپ علامہ صاحب ہو کے ذاکر کیوں بلاتے ہیں؟ میں نے کہا جی مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتا ہے۔ مہربانی سے، لیکن ذاکر سوائے شیعوں کے کہیں نہیں۔ یہ ذاکر پنجابی کا لفظ نہیں ہے، ذاکر سرائکی کا لفظ نہیں ہے، ذاکر مشتق ہے ذکر سے۔ اس میں فاعل میں جب بدلتا ہے تو اس کا ترجمہ بن جاتا ہے ذکر کرنے والا۔ ذکر، ذرا تھوڑا سا میرے قریب ہونا ہے، اٹھ کے نہیں، ذہنی طور پر۔ جب ذاکر کا معنی ذکر کرنے والا ہے تو پھر صرف شیعوں میں ذاکر کیوں ہے؟ بھائی دیکھیں، یہ شمسی برادران، اللہ حسن کو زندگی دے، بچوں بھائیوں بزرگوں سمیت زندہ و سلامت رہیں شمسی برادران۔ یہ 23 مارچ کی یہ سالانہ مجلس سال بعد ہوتی ہے، یہ ذکر کی مجلس۔ آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیں، نہیں تو انا للہ کو فرنٹ پہ بیٹھ کے چپ بیٹھا۔ اور ذمہ داری پہلے نمبر والے کی جائے، لیکن پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے ہیں۔ آپ سارے بیدار ہیں، تھوڑی زحمت فرمایا۔ یہ مہربانی صاحب، یہ مجلس سالانہ مالک زندگی دے ہمیں بانیان کو یہ سلسلے، اور یہ انشاءاللہ یہ سائیوں نے ان کی نثار پیر کی نسلوں میں یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ ان کی روح یہاں پہ موجود ہوگی، یقیناً سائیوں کی برکت سے آتے ہیں۔ اچھا، جو میں گزارش کر رہا ہوں، یہ ذکر ہوتا ہے پیر سال بعد، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ ہمارے جتنے بانیان ہیں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں سال بعد، ہمارے بھائیوں کے ذکر ہوتے ہیں جمعے کے جمعے۔ ذکر وہ جمعے کے جمعے کرتے ہیں، ذاکر ان کے ہیں، ان میں نہیں ہے۔ اور جب ذکر وہ بھی کرتے ہیں تو ان میں بھی ذاکر ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ذکر و علی سے نہیں باندھا، ذکر علی کا عبادت ہے۔ جب کسی کا ذکر عبادت ہی نہیں، ذاکر کیسے بن سکتا؟ مہربانی صاحب، آپ جیئے صاحب، یا علی بس سر جی وقت، مہربانی
جیو بلند لہجے میں، بلند، سارے جواب دیا کریں۔ خیر بات میں کر رہا تھا کہ جس اللہ نے کامران آپ سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں کرتوتوں شرطوتوں سے مکروہ ہو جائے تو ہو جائے۔ جی اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ مبارکہ میں اتموا الصیام الی اللیل، روزوں کو پورا کرو لیل تک۔ تو تسی سارے ہی قبلے ہو، میرے تو پہلے ترجمے دی کنی کال ہے، میں لیل پہ ہوں۔ لیل کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے فلما جن علیہ اللیل راء کوكبا، جب ہمارے ابراہیم پہ جب رات آ گئی تو ابراہیم نے ستارہ دیکھا۔ وہاں بھی لیل ہے، جب لیل آئی راء کوكبا، لیل آئی، ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں ہم نے یہ نازل کی۔ قرآن ہم نے کب نازل کی؟ او بھائی، او دانشورو، او اسلامی اسکالرو، لیلۃ القدر کا ترجمہ کرو، لیلۃ القدر کا ترجمہ کہتے ہیں جی قدر والی رات، تقدیر والی رات، مقدر والی رات، عزت والی رات، خدائی بجٹ والی۔ اوہ کسے ہم نے یہ جی او بھائی میں نے لیلۃ القدر کہا اور آپ رات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے لیلۃ القدر کہا ہے اور ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں قدر والی رات، عزت والی رات، عظمت والی رات، مقدروں والی رات، بختوں والی رات۔ اور یہ رات کیوں کرلاتے ہو؟ کہتے ہیں جی لیل جو ہے تو لیل کا ترجمہ رات ہی ہے۔ اللہ کہہ رہا اتموا الصیام الی اللیل، روزے پورے کرو لیل تک۔ سارا سال تم لیل کا ترجمہ رات کرتے ہو اور رمضان میں ترجمہ کر لیتے ہو شام و شام۔ بات تمام ہو گئی۔ یا اہلیہ بہت شکریہ۔ یقیناً کامران بھی مصروف ہیں اور آج مصروفیات سب کی زیادہ ہیں۔ بڑی جلدی بات میں کلوز کرتا ہوں۔ یہ کوئی ذاکروں یا شاعروں کا ہی نہیں ہے کہ خیال پیش کریں، آج میں بغیر سوزیوں کے خیال پیش کرنے لگا۔ لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا بغیر سوزیوں کے تصور پڑھنا، آج محسوس کریں آپ۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میدان حشر میں 2 لائنیں لگائی جائیں گی، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک لائن رضوان، ایک لائن ہوگی روزہ 10 منٹ پہلے کھولنے والا۔ مہربانی سر۔ دوسری لائن ہوگی 10 منٹ بعد کھولنے والے۔ بات کافی ساری باریک ہے۔ ایک لائن ہے 10 منٹ پہلے والوں کی، دوسری روزہ دار ہیں 10 منٹ بعد والے۔ میرے بدے ہاتھ ویکھو، کسے نہ کسے لائن چ لگیا جے صحیح۔ نہیں چلو کوئی بات نہیں، اور روزہ رکھو گے تو کسے لائن چ لگو گے۔ اچھا اب سر جی لمبی بات ہوتی جا رہی ہے، سفر بھی ہے۔ یہ لائن ہے 10 منٹ پہلے والوں کی، یہ بات والوں کی۔ اب یا تو اللہ مہربانی کر دے، رحمان ہے رحیم ہے، شاید کہہ دے تسی دوویں گھر ہی ٹھیک ہو، لیکن ایسا ممکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ رحمان ہی نہیں، وہ عادل بھی ہے۔ مدد پھر اس نے دونوں میں سے ایک لائن کا ٹائم اوکے کرنا ہے۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں نے بھائی کو میرا خیال ہے 2-3 دفعہ آپ کے سامنے کہا ہے، میں نے سپیکر ساؤنڈ مدھم کروایا ہے
پھر بھی مائک سے میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے میں شیعہ مجلسوں کا واحد خطیب یا مقرر ہوں جو ساؤنڈ مدھم کرواتا. یہاں رواج ہے جیڑا بھی آتا ہے وہ ساؤنڈ والے میری مدد کری، لیکن بس اپنا اپنا مزاج ہے. میں روک رہا ہوں بات کو. یا تو اللہ دونوں گھروں کا ٹائم بیٹا جی اوکے کر دے، پھر تے ستئی خیر ہے، لیکن اس کی ادائی ہے. اس نے ٹائم دونوں میں سے ایک کو اوکے. مسلمانوں اب قربانی ہوئے ہوئے اب ایک ہوئے کامران یا مسلمانوں زیادہ چانس آپ کے ہیں کیونکہ آپ زیادہ ہیں. اللہ کرے کوئی بندہ اس باریکی کا آج لطف لے لے. میں آج روٹین سے ہٹ کے میرا خیال ہے آج یہ مجلس ہو رہی ہے. مسلمانوں زیادہ چانس آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا تب بھی آپ ہمارے بھائی تھے، اور ہم تو آج تک آپ کو بھائی سمجھتے ہیں. لہٰذا میں ریاض رضوی کھلے دل سے کہہ رہا ہوں. لیکن 100 میں سے 99% میں بھائیوں کو دے رہا ہوں. 1% بڑا تھوڑا کمیشن ہے. 1% ہمیں دے دو. مجمع میں سے کسی بندے نے اٹھ کے کہا رضوی صاحب تسی کی قربانیاں دینا آ گئے ہو، ان کا ٹائم اوکے ہونا ہے. سارے بندے مطمئن میں یہ کوئی مالکوں کی ہمیں خیرات ہی وکری ہے. میں کھڑا بات کر رہا ہوں نا، یہ جگہ بہت اچھی ہے کہ اللہ نے آپ کا ٹائم پاس کرنا ہے. جے تسا ہون سبحان اللہ نہ کیتی تے میری کلے دی قربانی اور رلو میرے نال خدا دا نام. 99% میں بھائیوں کو دے رہا ہوں کہ دونوں افطاری والے ٹائموں میں سے اللہ نے ایک ٹائم اوکے کرنا ہے، اور 99% چانس مسلمانوں کے. آج بسم اللہ غیور جی تشریف رکھیں. غیور نقوی صاحب جی بہت ہمارے بہت پیارے، بہت عزیز، بہت اچھا پڑھنے والے. مالک کامران سمیت ذاکرین کے علماء کی دعا کیا کریں اللہ ہمارے سفر پہ خطر فرمائے. بس بات آپ جی بات میں نے ختم کر دی. ختم اب کر ہی دینی چاہیے کیونکہ آپ تو چپ ہوتے جا رہے ہیں کہ رضوی صاحب تو آج قربانیاں دینتے آ گئے ہیں، ساڑھے روزیاں نو کتنے لے گئے ہیں جی انہی کے پاس ہونے. حوصلہ رکھو، زیادہ چانس ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ زیادہ ہیں، ان کا حق بنتا ہے. تو قبلہ اگر اللہ نے آپ کا ٹائم اوکے کر دیا تو پھر تو آپ کا اوکے ہو گیا، لیکن 1% تو ہمارا بھی ہے نا. کامران میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. اور 1% چانس تو فقہ جعفریہ کا ہے. ویسے تو فقہ جعفریہ کی تھکاوٹ ہماری اس وقت اتر جاتی ہے جب افطاری سے پہلے ٹی وی کی نکر پہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے روزہ افطار بمطابق فقہ جعفریہ. پھر انہاں دے بچے پوچھتے ہیں شیعہ چ بھی روزے ہیں؟ جیو مہربانی صاحب. ہاں جی اب سر آخری بات ہے، بات یہیں پہ روک رہا ہوں. اگر 99% والوں کا ٹائم اللہ نے پاس کر دیا کہ جی جو 10 منٹ پہلے روزہ کھولتے تھے نا ان کا ٹائم ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے روزے مکروہ ہو جائیں گے. ہائے اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں اور اسٹیج میں بھائیوں کو ممبر دے دوں. آپ کا 99% چانس آپ کے کہ اللہ آپ کا ٹائم پاس شاید کر دے، اور جب آپ کا ٹائم اللہ نے اوکے کر دیا پھر ہمارے روزے مکروہ ہو جائیں گے. اب میری ان اسلامی اسکالروں سے اپیل ہے کہ اپنی مرضی کی فقہ سمجھنے والے مولویوں کو بٹھا کے ہمیں بتاؤ کہ شریعت میں مکروہ کی سزا کیا ہے. نہیں ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہوگا.
ہمیں بتاؤ تو صحیح یار. اور سارا دن مکرو 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 کرتے رہتے ہو. ایک عجیب تم نے خوف طاری کر دی ہے میرے اسلامی معاشرے میں. ہمیں بتایا جائے مکرو کی سزا کیا ہے. شریعت اسلامی میں وہ گرم روٹی کھانا بھی مکروہ ہے جس گرم روٹی کے کھانے سے زبان پہ چھالے پڑ جائے. کیا قیامت کے دن ایک تیسری لائن لگنی ہے. بندیاں پوچھنا ہے کیڑی لائن ہے. فرشتے آکھنے ایک گرم روٹیاں کھانا لے. ہمیں بیٹھ جائے, تشریف رکھیں, مالک آپ کو صحت دے. بہت بہت شکریہ. بیٹھیں بیٹا, آپ بھی میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں. اور جی آپ کے روزے اللہ نے اوکے, آپ کا ٹائم اللہ نے اوکے کر دیا تو ہمارے مکروہ ہی ہوں گے نا. اور اگر 1% چانس ہمیں مل گیا اور اللہ نے فقہ جعفریہ کو 1% ہمیں مل گیا اور اللہ نے ہمارا ٹائم اوکے کر دیا, پھر 10 منٹ پہلے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مہربانی سر. مہربانی سر. حسین بات سر. قدر والی رات میں اللہ کہہ رہے ہم نے قرآن, جی پھر ہم نے قرآن نازل کیا. یہ پورے مہینے کی عزت کی وجہ وہ رات ہے. یہ جو پورا مہینہ معزز ہو گیا ہے نا, اس ایک رات کی وجہ سے, جس رات میں قرآن اترے. اور اللہ کہہ رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر خیر ہے. اوہ وہ خیر ساڑھے والی نہیں, کی حال ہے خیر ہے. اور خیر کا مطلب ہے افضل ہے, بہتر ہے. اور راتیں ساری اللہ نے بنائی تھیں, یہ اللہ کے بنائے وہ میں افضل بھی ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میری گزارش ہے یار, راتیں ساری اللہ کی ہیں, یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں جس رات پہ قرآن اترا ہے. تیرے بھی کیا کہنے, جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل مانتے ہیں, اور جس گھر پہ قرآن اترے اسے افضل کیوں نہیں مان رہے؟ میں بالکل یہیں پہ بات روک رہا ہوں. ہم مولویوں کی مجبوری ہوتی ہے, بات سے بات تو نکلتی ہے, لیکن میں بڑا کنٹرول باقی کر رہا ہوں. ایک مومن نے سرکار صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد, معصوم سے اس نے پوچھا کہ آقا کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل؟ امام نے کہا. حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا اتنی عزتوں والی رات. سرکار نے مالک جے ستے ہی لنگ جائے, روح کو آج کل دی سی ہو. امام فرماتا ہے پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنے لگا مولا میرا مقصد ہے لا علمی میں گزر جائے, پتہ نہ چلے. ایک سجدہ 1000 مہینوں پہ بھاری, اتنی 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 وسعتوں والی رات, مولا لا علمی میں گزر جائے پھر سال بعد آئے گی؟ امام نے کہا مولا سال تو بڑی دور ہے, سال آنے سے پہلے بندہ مر جائے. پچھلی ویسے لا علمی میں گزر گئی, اگلی زندگی میں آ نہیں سکی, بندہ لا علمی میں مر جائے, پچھلی گزر گئی اگلی. مولا اس کا مطلب ہے بندہ دنیا سے مایوس جائے گا. امام فرماتے ہیں ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں بھی نہیں ہیں. یہ میں بابا جی, یہ میری جان میں یہ میں میسج مولوی کا کسی کا نہیں دے رہا, یہ پیغام آپ کے لیے, میری بیٹیوں بہنوں کے لیے.
اپنے معاشرے کو بہتر کرو، اپنے گھروں کو بہتر کرو، اپنی فیملی پہ دھیان دو. یہ تمہارے مولا کا پیغام ہے جو میں اس مہینے کا حصہ سمجھتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب اس مومن مسکین نے کہا نا کہ پچھلی لیلۃ القدر ویسے گزر گئی، اگلی آنے سے پہلے بندہ مر جائے تو محرومیاں ہی ہیں. امام فرماتے ہیں نہیں، امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھا. یا اہلیہ 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا. معصوم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا ذمہ، ثواب ہمارے ذمہ. او کو بڑا ہی کرما اللہ سے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا جے ناراض مومن لبھنی نا. میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے زمانے میں ہوتا نا، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے ثواب. لیکن وہ اس دور میں مومنوں کے آپس کے ناراض ہونے کے شاید رواج نہیں تھا. جب اس نے کہا نا مولا اگر ناراض مومن نہ ملے، اب امام تمہارا میرا گھر بچاتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر ناراض مومن نہیں نہ ملتے، 2 ناراض میاں بیوی، شمسی پیر، 2 ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے نا، تو ان کی صلح کروانے کے لیے گھر سے نکل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو. تو گھر سے نکل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب. اچھا بڑا ہی کرما اللہ سے. مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے، امام فرماتے ہیں تو کب تک پوچھے گا، ہم کب تک بتائیں گے. اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو یاد رکھنا لیلۃ القدر اصل میں میری دادی فاطمہ کا نام ہے. امام فرماتے ہیں میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کے ثواب. آپ جیئے. لیکن اگر زمانہ انہیں پہچان لیتا پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں لے کے کیوں آ جاتی. آپ جیئے. سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لے. آج بندے کچھ اظہار کرتے ہیں. 2 منٹ صرف آپ کے لے رہا ہوں. تبرکاً میں نے ایک جملہ کہنا ہے تاکہ اجڑے گھر کی کہانی میں حصہ ہو جائے. غیور کامران جی آپ ماشاءاللہ سے مدار مداح ہیں. ہمارا ایک معاشرہ ہے، اس میں سارے مسلک مذہب ہم اکٹھے ہیں. میں نے کئی دوستوں کو سنا ہے کہ یار اس شیعہ قوم کی سمجھ نہیں آتی. صدیوں پہلے ایک واقعہ کربلا کا ہوا، صدیوں بعد ان کا ذاکر بات کرتا ہے، یہ اپنوں کے جنازوں پہ اتنا نہیں روتے. اللہ اللہ جتنا ان مجلسوں میں بیٹھ کے کرلاتے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی روتے کیوں ہیں. ظاہری دنیا میں یہ میرا خیال ہے آپ نے یہ پہلے بھی یہ واقعہ بیسیکلی میر پور کا ہے. ایک غریب گھر کا بچہ بہتر مستقبل کے خواب لے کے یورپ کے کسی ملک میں گئے. مقدر ان غریبوں کی اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی پردیس میں. وہاں پاکستانی دوستوں نے اس کے گھر کا نمبر لے کے فون کیا، اس کے باپ سے تعزیت کی اور تعزیت کر کے کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی پہ خرچہ بڑا آئے گا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بیٹے کو یہیں دفن کر دیتے. اس کے باپ نے رو کے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں بالکل غریب بندہ ہوں، 3 مرلے کا میرا گھر ہے، یہ گھر میں بیچ رہا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو پردیس میں دفن نہیں کروں. اور پورے پنجاب کے نمائندہ دوست صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے کہ لوگ اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں کرتے؟ ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جس کی قبر پہ کے قبرستان میں بن. آباد رہو، آباد رہو. کہاں مدینہ، کہاں شام. 1 سال کے بعد اپنے پیکے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟
ختم ہوگی مجلس. ماں کی قبر پہ سیدہ نہیں گئی, سسرالی حویلی میں نہیں گئی, بھائیوں کے گھر نہیں آئی, سیدھا نانے کی قبر پہ آ کے نا تعویذ قبر پہ وہ نشانوں والے ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نانا کوئی اور شام ہے. بیٹی حاضر ہے. قبر نبی سے آواز آئی او میری محسنہ بیٹی. دوسری بات کر کے کہتی ہے تیری نسل بچا کے لے آئی, مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا. تیسرا فقرہ کہتی ہے نانا میرے لہجے کو میرا بابا ترستا تھا, نانا میرے قد سے میرے بھائی واقف نہیں تھے, لیکن نانا جب تیرے دین پہ وقت پڑا تیری امت مجھے بازاروں میں لے گئی, مجھے گلیوں میں لے گئی, مجھے بدماشوں میں جانا پڑا. نانا جس کے لہجے کو باپ ترستا تھا میری چادر میرے سر سے اتر گئی. نانا شکوہ کس سے کروں کہ عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. جی بسم اللہ.